کہ آج بھی ہم نے خاکے میں بھی دیکھا کہ بیٹے کو زیادہ پریفر کیا جا رہا تھا بیٹیوں پر. اچھا، اور یہ بالکل اچھمے کی بات نہیں ہے، یہ آج بھی ہم یہ خود کانوں سے سنے ہوئے جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا تھا، اگر اللہ تعالیٰ بیٹا دے. ایک تو ٹھیک ہے بیٹے کی وہ خواہش ہونا ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ ایسے میں سے لگتا ہے کہ وہ یہ کم کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دے دیں، یہ زیادہ خواہش ہے کہ بیٹی نہ ہو جائے کہیں. یا یہ بھی خود مشاہدے کی بات ہے کہ کہیں بیٹی ہو گئی تو عجیب گھر کے بڑے بزرگوں کے منہ بن گئے کہ یہ کیا. تو یہ سوچ تو ابھی تک یہ اس سوچ سے جان نہیں چھوٹ پائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ بدقسمتی ہے نا، آج تک اگر اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو اس میچورٹی کے لیول پر نہ لا سکے کہ جہاں پر وہی کیفیت ہو کہ جس کو قرآن مجید نے سورہ نحل 16واں سورہ ہے کہ جہاں پر یہ منظر کشی کی ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ، اچھا. اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے ذلت کے ساتھ، توہین کے ساتھ ہی صحیح، لیکن یا پھر اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، مٹی کے حوالے کر دیا جائے. تو اگر یہ منظر کشی آج بھی ہمیں اسی طرح سے نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں بہت ترقی کی منازل طے کرنی ہے. لیکن یہ کہ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ انسان کی ایک تمنا خواہش ہو سکتی ہے. کوئی کہے کہ میری تمنا ہے کہ پروردگار مجھے بیٹا دے، کوئی کہے کہ میری تمنا ہے کہ میرے پروردگار مجھے بیٹی دے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. مگر یہ کہ بیٹی چونکہ حقیر ہے لہٰذا مجھے نہیں چاہیے نا. بہت سے افراد ہیں بیٹی کی دعا کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بیٹے کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور اگر اب اوور آل دیکھیں، بیٹا بیٹی پروردگار عالم کی طرف سے ایک عطا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت ہے، رحمت ہے، خداوند متعال نے دی ہے. اور کس کو معلوم ہے کہ کون اس کے لیے مفید زیادہ ہو سکتا ہے، مستقبل میں کون اس کے لیے بہتر ہوگا. بنیادی بات تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی ذمہ داری پوری کرے. خدا نے صاحب اولاد بنایا ہے، اس کی پرورش کرے اور اسے اس قابل بنائے کہ وہ ایک بہتر زندگی اس دنیا کے اندر گزارے اور آخرت کے لیے اس کا ایک سہارا بن سکے. آخرت کے لیے بنیادی طور پر دنیا کے اندر جو معاملات ہیں اس کے لیے بھی انسان اپنی تیاری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ آخرت کی ہے. اور اگر صحیح تربیت ہو جائے اور بعد میں یہی اچھی تربیت اس کے لیے ایک ثواب جاریہ بن جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے. ایسی عنوان سے فرمائے گا آپ نے. جی بالکل، حضرت نے بہت اچھا بیان فرمایا اور اچھا کامل جامع بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کرے، پرورش کرے اور پھر جب وہ جوان ہو جائیں تو اچھی جگہ ان کا رشتہ کر دے تو وہ اور میں جنت میں بالکل ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. سبحان اللہ. پوچھا گیا رسول اللہ اگر 2 بچیاں ہوں تو؟ فرمایا اس کے لیے بھی یہ ہے. راوی کہتے ہیں اگر ہم ایک کے بارے میں کویسچن کرتے تو سرکار اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیتے. تو یہ سوچ بنانی چاہیے کہ بچی کی پیدائش اگر اس کی صحیح تربیت کریں تو جنت کی ضمانت ہے. باقی پہلو پہ تو کلام ہو گیا، میں اس پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بچیوں سے گزارش کرتا ہوں جی کہ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں ہر ایک نیگیٹو اس کی وہ سوچ نہیں ہوتی کہ بیٹی کیوں ہو گئی، بیٹا کیوں نہیں ہوا. ہوتی ہیں یہ بھی، ہر ایک کی نہیں ہوتی. صحیح. اچھا خدشات ہوتے ہیں، بچی ہو گئی، اب عزت کے مسائل، آج کل جو ماحول ہمارے یہاں گندا چل رہا ہے، پھر ماں باپ خوفزدہ ہوتے ہیں اگر ہمیں کچھ ہو گیا ہماری بچی کا کیا ہوگا. تو اس طریقے کے جو خدشات ہیں اس کی بنا پر بھی بعض اوقات خواہشات ہوتی ہیں کہ بیٹا ہو جائے تو پھر بے فکر ہو جائیں گے، بیٹی ہوگی تو پریشانیاں ہیں. بچیوں کو چاہیے کہ جب وہ گھر میں ہوتی ہیں اچھے کورسز کریں، پڑھائی اچھی کریں، اپنے انٹرنل ارننگ کریں اپنے گھر بیٹھ کے. آج کل بہت سارے ایسے کورسز ہیں، بہت اچھی کورسز کر سکتی ہیں. اور کوئی کسی چیز میں گولڈ میڈل لیں، نام پیدا کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دوسرے جو ہے نا وہ بچی کو دیکھ کر کہیں گے نہیں یار بیٹی ہمیشہ ایسے کوئی دیکھو ان کی بچی نے کتنا نام روشن کر دیا. وہ جو کمپیوٹر والی بچی تھی کوئی آئی ٹی کے شعبے سے فوت ہو گئی تھی بچی، عرفان، دیکھو نا پوری دنیا میں اس نے نام پیدا کر دیا. اور ایسی بہت ساری بچیاں ہیں. تو اگر ہماری بچیاں کیا کرتی ہیں بعض اوقات نہ پڑھیں گی صحیح نہ کچھ، اچھا پھر وہ مطلب اور دیگر اپنی فٹنس کا خیال نہیں رکھیں گی، اس سے وہ بن جاتی ہیں بعض اوقات ماں باپ پہ بوجھ. اب جو خاندان والے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار بیٹی نہ ہونا تو بہتر ہی ہے. وہ شادیاں بھی کرتے ہیں تو بولتے ہیں یار ان کے دیکھو 4 بچیاں تھیں کتنا برا مسئلہ ہوا، بیٹا دعا کر تیرا بیٹا ہو جائے. تو یہ ایک ایسی مثال نہ بنے، باوجود کوشش کے کچھ حاصل نہ ہو تو کوئی بات نہیں، ڈسہارٹ بھی نہ ہو، لیکن محنت کریں، اللہ برکت دے گا. اور انشاءاللہ آپ کا اٹھا ہوا یہ ایک پازیٹیو قدم بہت ساری بچیوں کی زندگی کو محفوظ کر دے گا. بہت مناسب.